الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعالي كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. جڑا بندہ اندروں ٹھیک بیٹھا ہوئے اج ہے صدیق اکبر دا ذکر. جڑا بندہ اندروں ٹھیک ہوئے تے وہ صدیق دے ذکر جاندا ہے تے جڑا اندروں ٹھیک بیٹھا ہوئے وہ صدیق نال بھی پیار کردا ہے, صدیق دے آقا نال بھی پیار کردا ہے. تے سارے بندے مل کے ذرا اونچی آواز میں درود پڑھو بآواز بلند الصلاۃ والسلام. السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ وچ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق کائنات مالک قدوس اج دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے. میرے برادر مکرم انتہائی واجب الاحترام خطیب پاکستان مقرر ذیشان خطیب جادو بیان حضرت علامہ مولانا قاری عطا الرحمن ثاقب رضوی صاحب, اے میرے یار ہے, انہیں میں پہلی مرتبہ حکم دیتا ہے اپنی مسجد میں ملتے جلتے رہنے ہیں, ملاقات پیار محبت ہے. پہلی مرتبہ آپ نے حکم دیتا ہے میں کہ بندہ بے وفائی کرے نا تے اے یاری دی توہین ہے. بات ریکارڈ ہو رہی ہے تے تسی یقین کر سو بھئی اسی 4 بجے راول پنڈی تو نکلے ہیں پورے 4 بجے تے اس ٹائم تک صرف اتنے ہی پہنچے ہیں. انتہائی قابل دید شخصیت میرے والد کریم انہوں نے پورے ملک کے اندر نام ہے, پوری دنیا کے اندر مسلک اہل سنت اور جماعت اہل سنت حوالے میں. آپ بھی نال سن آپ کو تقریب دیتی, آپ بھی بالکل نال ہی ہے آرام فرمانے. تھوڑی دیر میں بس حاضری پیش کرنی ہے, صرف یار راضی کرنا ہے, اے خوش ہو جاسی کیونکہ ان اشکر الناس ومن یشکر للہ. بندہ بندیاں نے شکریہ جب تک ادا نہیں کرے گا اللہ اپنا شکر قبول ہی نہیں کرے گا. یہ یاد رکھنا بالکل مختصر سی حاضری ہے کہ تسی صرف اور کوئی کام نہیں کرنا. میں سادہ جی بندہ حضرت جانتے ہیں انہاں دی محبت ہے برل جتنی دیر آپ بیٹھنا ہے صدیق پاک کا ذکر, کیونکہ آج کل تو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ بنے ہویا مناظر, ہر بندہ مناظر ہے, ہر بندہ ماشاءاللہ حضرت بہت اچھا قرآن شریف پڑھ رہے سن, بڑی سونی انداز گفتگو فرما رہے سن. تو انشاءاللہ العزیز اساں سارے منن والے ہیں, 11 والے ہیں, 12 والے ہیں, 1 2 انشاءاللہ 10 بجے آپ صلاۃ و سلام پڑھیں گے. تقریباً 20-25 منٹ ہیں تے زیادہ تمہید دا ویلا نہیں ہے. اگر تھوڑا ذوق ہوئے تو میں حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ عالیہ وچ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کراں. دیکھو تسی سارے ماشاءاللہ پیارے لوگ ہو, سونے لگ رہے ہو. یہ مقصد ہے نہیں ہوتا کہ ہزارہ لوگ ہونا, ہزارہ اجتماع ہوئے, دنیا ہوئے, حشش ہوئے. آج کل لوگوں نے شو ملتی ہوئی 5-10 عمرے دے ٹکرے رکھ لائے, شو ملتی ہے خط ساتھ رہے جائے انہوں یہ پتہ نہیں ہے بے غسل واجب کڑے ویلے ہیں, فرض کڑے ویلے ہیں, سنت کڑے ویلے ہیں, واجب کڑے ویلے ہیں. تے بندے آپ دھاڑی مار کے وہ بھی روا کے جا رہے ہیں, بھی رو کے جا رہے ہیں. حضرت حقیقت ہے درد دل ہے تے 10-20 عمرے دے ٹکٹ لکھن پر لوگ ضائع کر رہے ہیں. فائدہ ہوتا کوئی بھی نہیں ہے. فائدہ یہ ہے کہ اللہ دے گھر دے اندر بیٹھا ہوئے تے نبی پاک دے پیارے دا ذکر ہوئے, خدا دا ذکر ہوئے, اللہ دا قرآن ہوئے, سانس آ بھی رہی ہوئے تے جا بھی رہی ہوئے, وہ دا بھی بڑا ثواب لگتا ہے. دیکھو بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کسی تعارف سے محتاج ہے, ٹھیک ہے جی, نہ کسے تعارف کے محتاج ہے. تعارف انہاں دا سب تو بڑا یہ ہے, سب تو بڑا تعارف انہاں دا یہ ہے کہ انہاں دی بیٹی نبی دے گھر ہے.
اساں صرف نبی پاک دی نسبت نو ویکھنے علامہ صاحب قرآن کی صغیر صاحب ماشاءاللہ تسی ویسے اونج صغیر ہو لگ میں بڑھ رہے ہو تے ذرا توجہ میرے کبیر ہو توجہ میرے رکھیا جے تے میں ایویں صرف مولوی والی گل نہیں اپاں صرف سادی آپس وچ سمجھو گل کر رہے ہیں اساں ویکھنا ہے نبی نو کینو ویکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو علماء جلوہ فرمانے علامہ عطا الرحمن صاحب سارے ملک کے جانتے ہیں اساں نبی پاک دی ذات نو ویکھنا ہے میرے نبی نے جس اپنے غلام جتھے جتھے مقام دیتا ہے تے جنہ جنہ دیتا ہے جتھے جتھے دیتا ہے تے جنہ جنہ دیتا ہے اساں صرف نبی پاک نو ویکھنا ہے ویکھو غدیر قوم مقام غدیر قوم ہے نبی پاک نے سوا لاکھ صحابہ دی موجودگی دے اندر توجہ کرے بات ریکارڈ ہو رہی ہے سوا لاکھ صحابہ کی موجودگی دے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کتھے ہے مولا علی پاک کھڑے ہوئے فرمایا علی قریب آ مولا علی قریب آئے حضور علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑیا سوا لاکھ صحابہ کی موجودگی دے اندر میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا بچے ذرا میرے لیے کہ بولو تے جوان تسی دل بولے ذرا سبحان اللہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا جے میں مولا ہودا علی مولا اسی سے انکار کیتا ہے تھوڑی دیر سوچ اسا انکار نہیں کیتا اسا آگے بھی اسا نبی نو ویکھنے میں نبی پاک نے کہنا ہے من جانی نبی پاک نے اوتھے علی نو مولا بنایا اسی من گئے تے پھر ساڈی نہ من اوہی نبی دی من نبی دی مسجد ہے اس مسجد دے اندر مسجد نبی دے وچ بلال نے اذان دتی ہے اس اذان تو بعد جدوں نماز دا ویلا ہویا ہے علامہ عطا الرحمن صاحب نے پڑھے ہیں جدوں بلال حبشی پاک اذان دین تو بعد بیٹھ کر سن جدوں نماز دا ویلا ہوندا سی نا اس ویلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عالیہ کے سامنے کھڑے ہو کے نا دروازے نو آ کے دس دندے سن یا کھڑکی نو آ کے دس دندے سن عرض کردے سن آقا نماز دا ویلا ہو گیا باہر تشریف لے کے آؤ ایک دن ایسا ویلا آیا حضور دی بارگاہ بلال نے عرض کیتا وضحا دے چہرے والے نماز دا ویلا ہویا ہے باہر تشریف لے کے آؤ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا چلے جاؤ میرا ابو بکر بیٹھا ہے میں تقریر میں کرتا چلو بندیاں گل سمجھ آ جائے گی تسی جس کے لیے تو خطاب کرنے واسطے جانتے ہو اپنے مسلسل تے اپنا نیب چھوڑ کے جانتے ہو ہے تو پتہ بھئی کوئی بندہ جاوے تے اپنا پیچھے امین بھی بٹھا جاندا ہے ساڈے پیچھے ہے کہ کسی سے گل کرنی ہوے تے کر لے جے ہن حضور نہیں ہے حضور علیہ السلام اپنے حجرہ عالیہ دے وچ ظاہر یہ نہیں ہے کہ گھروں باہر ہے نہیں اوتھے مدینے والا دیکھنا چاہتا ہے میرے فیصلے نو کیڑا ہے جڑا نہیں مندا دیکھنا چاہتا ہے حضور نے فرمایا بلال جاؤ ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا چلا جا میرے ابو بکر کو کہے میرے مصلی تے کھڑا ہو کے نماز تے پڑھائے اور ابو بکر نو آقا دا حکم ملیا ہے میرے نبی دا حکم ابو بکر پاک نے سنے ابو بکر پاک نے سنے مصلی تے کھڑے ہو گئے نے اے مصلی تو پتہ ہوے اس مصلی دے اوپر کھلاون واسطے اللہ معراج دی رات اپنے نبی نو بلائے مصلی ہے شان والا ہے کوئی 5,000 کی تنخواہ دے وکڑ والا مصلی نہیں ہے مصلی دی بڑی عظمت ہے احتیاج کر کے لوگوں نے نامی نہاد بندیاں نے مصلی دی عزت اور وقار کو نامینیٹ کے لحاظ بنایا ہوئے پر میرا عقیدہ نہیں آل حضرت والا عقیدہ ہے مصلی رسول دی عزت دی قسم ہے آمنہ بلال نے اپنے مصلی دی ابو بکر کو خلاق کرنے سے ہے زمانے والے ہو میں علی مولا بنائے انہیں سارے نے بنے ہیں کہ صدیق کو امام بنائے انہیں سارے او بھی نا کینا نے منے جڑے نماز پڑھن والے سن جس ویلے جڑے اس ویلے موجود سن اے کوئی ساڈی تواڈی طرح نہیں سن جی میں اساں تساں ایک چھوٹی چھوٹی گل تے ہر کسی دا امتحان بھی لینے ہیں تے گلی ٹوکنے بھی ہاں سارے کام بھی کردے ہیں یہ کوئی عام نہیں سن انہاں نے نا رب دی بارگاہ دے اندر بڑی مقبولیت پائی ہے اگر تہاڈا ذوق ہوے تے میں صحابہ دی شان وچ اللہ دا قرآن پڑھا ویسے میں ویکھے ہیں جو قرآن بڑے ذوق نال سنتے ہو تے میں بھی ویکھ رہا ہاں تسی ذوق میرا بھرا قرآن پڑھدا ہے تے میں چاہتا انہاں دی کاپی دے طور تے پڑھ دینا اللہ دا قرآن مصطفیٰ دے صحابہ دی شان اللہ فرماتا ہے اولئک الذین
امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. دیکھو حضور دے صحابہ کی شان ذرا پڑھو صحیح تھوڑا اور کوئی کام نہیں زور میں لا رہے ہیں تھکے ہوئے میں مسلسل دو دن ہو گئے نے 2 راتیں ہو گئی ہیں سفر سے تھکے ہوئی ہویا میرا تھکاوٹ میں تھوڑے سامنے رکھ رہے میں اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں تساں بھی کرو لوئیاں ہاتھ چھت مار کر کے ذرا ذوق سے بولو سبحان اللہ. خالق کائنات نے مصطفیٰ دے صحابہ دے شان دے اندر اپنا قرآن نازل کیتا ہے. مسلمانوں مرکزی جامع مسجد حنفیہ غوثیہ دے اندر آنے والے ہو میں روایات نہیں پڑھ رہا ہوں میں کسی مورخ کی تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں میں اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہوں. خالق کائنات نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک دیکھو میں شیر نہیں پڑھیا میرے مولوی مولدان تے بڑے مشہور ہیں شیر پڑھے میں شیر نہیں پڑھے اللہ نے آواز دی ہے ہر چیز دی ہے میں کتنی آیت پڑھتا قرآن دیا کنی ہو گئی ہیں بلا 2 گن دے آوے جو فیصلہ کرنا ہے ایک یہ شان ہے بلا حضور دے غلامہ دی شان ہے 2 آیات ہو گئی ہیں تیسری آیت اللہ دا قرآن والسابقون الاولون قرآن دے انہیں تو بولے سو گھابرانا روزہ میں تو بلانا ہے تو سب تھوڑی دیر میں صبر کر لو تو چپ کر لو میں دیکھ داں بول دے کی نہیں قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا شکر ہے تو بول پہ قرضہ بنے بچے دے ویکھیا جی حضور دے غلاماں دے سارے اسے جنت جانے ہیں خیال کرے جڑے بندے سر ٹوپیاں شوپیاں لا کے حضرت دے لوگ نچدے میں تنقید نہیں کر رہے اصلاح کر رہے ہیں جڑے نچدے نا انہاں نوں یہ پتہ نہیں ہے بھئی حضور دی اہل بیت دی جڑی شان حضور دے صحابہ نے دسیا سب منتے اوہی ساڈے کول اور کوئی دلیل نہیں حضور دے صحابہ نے دسیا میرا نبی فرماتا ہے حضور دے صحابہ نوٹ کرتے رہے ویکھو تے صحیح کسے اے حضور دے آل بیت دی شان ہوے تے کلی نبی دی طرف منسوب ہوے کوئی ایک روایت دکھاؤ ہر ایک صحابی ہے صحابی ہے بیان کرنے والا اگر تھوڑا ذوق ہو تو قرآن یہاں کے پڑھ لئیے حضور دے صحابہ دی شان ہے حضور دے صحابہ دی شان ہے جدو قرآن کی آیات موجود ہیں روایت اردو جاواں گا جدو آیات ختم ہو گئی اللہ دا قرآن مصطفیٰ دی زبان آقا دے غلاماں دی شان اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه چوتھا مقام اللہ قرآن فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن تبعک من المؤمنین پنجویں آیت اللہ دا قرآن اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ایک میں پڑھے قرآن گھابرانا اونچی پڑھ لو ایک قرآن ہے قرآن ہے انہاں 5 آیات دا ترجمہ اے بندا ہے حضور دے غلام صدیق اکبر سارے صحابہ شان والے سارے صحابہ شان والے پر سارے دے امام ابو بکر ایک شاعر دے انداز ترجمہ نہیں کر دیتے ہیں اس تو بعد ابو بکر دی عظمت سے حوالے کو باتاں کر کے ٹائم بھی ہو جائے گا تقریر دا ویلا نہیں ہے حاضری مقصود ہے تقریر انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہو کے حاضر موجود کے اندر سناواں گا عاشق کہتا ہے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب ماشاءاللہ کی بلائے دے بڑے ذوق والے پردے بھی نالا مل کے پڑھو اللہ دے حبیب نال ایک کوئی حیات
چاہیے معیار ہونا چاہیے ساؤنڈ والے شہزادہ پیارا چلا مزید حسن کر سی ڈی آواز والوں کر آئس کول تھوڑا جاری دم دھرام دعا دے گا عاشق دائیں حضرت صدیق دل دیے دامناسی یارا یارا مزار ہونا مل کے پڑھو میں دیکھو اگر گپ شپ کرنے ہوئے آپ آپس کے بیٹھے ہوئے تو میں حدیث بار کر دیا تمہارا سے میں 5 منٹ بیٹھ جاتا ہوں آپ آپس کر لو میری یہ انداز نہیں ہے میں تقریر کا مزاج نہیں ہے حضرت نے فرمایا میں ٹائم تھوڑا بندے کا بھی دیر بیٹھے میں تھوڑا خیال کر رہا ہوں نہیں کری دیکھو سوچے ہاتھ کھڑا کرو تھک گئے بھلے نہیں سمجھائے خیال کریا بڑی کوشش کرتے ہیں بھلان دی بھلیا نہ کرو مل کے پڑھو یار یار آزاد ہونا چاہیے بلکہ کر لو ہاتھ کھڑا کر لو خدا دارو دل ہلا لو مل کے پڑھو یار یار آزاد ہونا سب کچھ مانگے صدیق دسیا سب کچھ سونے کو نثار ہونا حضور علیہ السلام سے غلام حضور دے صحابہ اپنی مرضی نال نہیں منن دیاں گے اسی سنی ہاں اندروں باروں سنی ہاں تینوں اپنی مرضی نال نہیں منن دیاں گے حضور دے صحابہ یاد رکھی میرا یہ عقیدہ ہے علی مولا دیکھو میں ایسے یہ ساتھ کرنے اسی تے منن لوگ عزیز منن لوگ ساڈے کول جو مرضی منا لو ایک مان لو ساڈے کول جو مرضی منا لو اسی نہیں بھجدے نہیں نسدے نہیں پنچایت بٹھا کے منا لو تسی جو مرضی منا لو پر ساڈی مان لو جڑا مصلی ہے صدیق کو رہن دیو بولو یار مصلی صدیق کو رہن دیو صدیق نے آپ نہیں لیا نبی دے گئے میں تے حیران ہونا میں حیران ہونا ویسے تقریر کا ویلا نہیں ہے میں حاضر طور پہ تو جملے پڑھ دینا میں ویسے حیران ہونا کہ کوئی لوگ کہہ دیں بھئی مولا علی دا حق سی تے مولا علی دا مصلی سی تے مولا علی دا مصلی سی تے ابو بکر پاک مل گیا کہ آج نہیں ہونا چاہیے سی بات ریکارڈ ہو رہی ہے آپس سے میں جواب دے دیا علی شیر خدا ہے بول چھڑو علی شیر خدا ہے علی مولا ہے فاتح خیبر ہے حضور دے دشمن لڑیا کہ نہیں لڑیا بڑیاں جنگاں فتح کیتا ہے فاتح خیبر ایک اکل خیبر دا قلعہ اٹھار دیتا ہے ایڈا ہوے لجپال علی ہوے ایڈا طاقتور ہوے ایڈا شیر ہوے ایڈا لجپال ہوے ایڈا شہنشاہ ہوے ایک اکل خیبر اٹھار سکتا ہے صرف صدیق کو صلی نہیں لے سکتا تو علی نو کمزور مندا ہونا میں نہیں مندا علی طاقتور ہے علی طاقتور ہے کیونکہ مولا علی نے اللہ کا قرآن ہے کیونکہ جانتا ہے علی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے وربک لا یؤمنون حتى يحكموك مومن نہیں ہو سکتا جیسے نبی نے فیصلہ سے سامنا کرے اساں تے نبی نو ویکھنا ہے نبی جی مرضی جو دے جاوے پر میں اپنے عقیدے دا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں سوا لاکھ سارے صحابہ نے صحابہ نے سارے شان والے نے مقام والے نے عظمت والے نے رفعت والے نے انہاں سارے نالوں اونچی شان والے بدر والے صحابہ نے انہاں تو پہلے فتح مکہ والے صحابہ نے بدر والے صحابہ نے اشرف نے بادشاہ نے انہاں چاروں طرف چاروں جناب ابو بکر صدیق ہے دوسرے سے عمر فاروق ہے تیسرے سے نام عثمان غنی ہے چوتھے سے نام علی المرتضی ہے میں انہاں نوں جس انداز نال مندا وا او انداز دس رہا وا
نہیں چچا کہ تیرا عقیدہ میرا عقیدہ ملنے نہیں دا میں چاروں میں سرکار بنتا ہوں تو جو ایسے نے جنہاں دی نبی کے گھر بنا آئیے اور کوئی جو ایسے نے جنہاں دی نبی دلہا بن آئے دو نبی دے گھر دلہا بن گئے تے دو دے گھر نبی دلہا بن کے آئے جڑے نبی دے گھر گئے نے اسی انہاں دا بھی احترام کردے ہیں اور جنہاں دے گھر بھی خود دلہا بن کے آئے تینوں کیوں پتہ ہوئے ظالمان پھٹے ہیں بیٹھ کے لوگوں کو حضور دے صحابہ کی شان سنیے تینوں پتہ حضور دے صحابہ کی شان حضور دے صحابہ دا مقام کیے لکھاں ولی ہون تے ایک کتاب بھی دھوڑ دا مقابلہ نہیں کر سکتے لکھاں تابعی ہون لکھاں تابعی ہون ایک صحابی دے قدماں دے دھوڑ دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یاد رکھیا جے صحابی علم عمل اللہ چیزاں نہیں یا ثابت کرو اس ویلے قرآن سی اس ویلے حدیثاں نہیں سن انہاں صرف روح مصطفی ہے اللہ کرے جتنی دیر تم بیٹھے ہو اللہ کے گھر جاؤ تو مصطفی دے روح کا دیدار ہو جائے حضور دے صحابہ دی شان تانوں مینوں کی پتہ حضور دے صحابہ دی شان ہے عاشق حضرت نے فرمایا میں شیر پر بنا میں انہاں کا ذوق پورا کیا ہوا اور ٹائم بھی پورا کر دیا ہوا تقریر پھر چلی حاضر دور دے عاشق ہے قدر نبی دا رسمی رواج دے طور تے رسم رواج دے طور تے نہ بولو اگر بولن تے تہاڈا اپنا دل ہوے سبحان اللہ کیڑا نیکی ہے تے کہہ چھڈو اے دنیا دار جان نبی دی عظمت نبی دے صحابہ دی عظمت اللہ اکبر عاشق کمال مال جمال کی ہوتا ہے کہ قدر پانی دا مچھلی سارے درود شریف کر تارک سے آ جاؤ جیسے سنا خان رسول ہے یہ گابر نبی میں پیچھے بٹھایا ہے او سنا خان تاجن آگے آ جاؤ علامہ صاحب ہر جمعے دے ہوسی ان شان سنی کی اکبر ہے میں دسدا تانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل تے اللہ نے قرآن نازل کیتا نا درود شریف والی آیت تانوں پتہ ہے درود شریف والی آیت کیڑی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی اللہ پاک نبی دے اوپر درود بھیج دے اس ویلے حضور صحابی نے بیٹھ کے سامنے درود شریف پڑھیا تے حضور نے فرمایا رک انہوں نے پڑھا نا اللہم صلی علی محمد انہوں نے درود شریف پڑھیا حضور نے فرمایا رک جا یہ درود شریف مکمل نہیں ہے نال میری آل دے اوپر درود پڑھ میری آل دے اوپر درود پڑھ اور جب انہوں نے آل دے درود پڑھ لیا نا انہوں نے میرے حضور دی کچہری جاری ہوئی ہے اسے کچہری کے سامنے صدیق پر بیٹھا ہے عرض ہے بدو ہاتھ چہرے والے آ لے لے زلفا والے ہاں میں کڈل والے درود تواڈے اوتے بھی آ گئے تواڈی آل دے اوتے بھی آ گئے تے اساں غلام ہائے ہائے تے اساں غلام کدھر گئے
حج صدیق اکبر پاک نے گل کی تھی علامہ صاحب پاک نے فرمایا جبرائیل سدرت دی بلندیاں چھڑ دے اج یار گل نکلی ہے جا سدرت دی بلندیاں چھڑ یا اللہ کدھر جاواں فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ میرے کہتے ہیں بھئی سارے حضور دے صحابہ والے بھی ہیں علی والے ہیں سارے ہیں ٹھیک نا ہاں جی ٹھیک ہو کوئی فیس بک دا گوگل دا یوٹیوب والا سارے نہیں ہیں اندروں باہروں اسی سارے سننی ہیں جڑے ہو وہی ہاتھ کھڑا کر کے بولو صحیح معنی میں یاد رکھیں کہ صحیح معنی میں حضور دی نقش قدم دے حضور دے صحابہ دے نقش قدم دے حضور دی اہل بیت دے نقش قدم دے چلن والے صحیح معنی سننی اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل عرض کیجئے جی رب جلیل فرمایا سدرت دی بلند چھڈ یا اللہ کدھر جاواں فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ آیا دے وچ چلا جا یا اللہ جا کے کرا فرمایا ان اللہ جا میرا سلام پیش کر عالم پیغام پیش کر اللہ دا جبریل آیا ہے سب نبیاں دا صحابی ہے جدو اللہ دے نبی دی بارگاہ آیا دے حاضر ہویا ہے عرض کرتا ہے وضحا دے چہرے والے آ واللیل ذو والے آ حامی قبل والے آ اشراط سینے والے آ طاہا دے تاج والے آ مزمزم دی چاچا والے آ اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے رب دا سلام لے کے آیا رب پیغام کے آیا آمنا بلال فرمایا وعلیکم السلام پیغام دس پیغام لے کے آیا ہے اللہ دا جبرائیل علی کرتا ہے سونیا جدو رب کائنات نے تواڈے وڈے درود بھیجے آئے تواڈے علماء نے تواڈے وڈے درود پڑھے آئے تواڈے نبی نے فرمایا میری آل تے درود پڑھو تواڈے تے درود ہو گیا ہے تواڈی آل تے درود ہو گیا ہے رہ کے تواڈے غلام صدیق نے پوچھے ساڈے تے درود نہیں آیا ساڈی اسی کدھر گئے اسی ساری زندگی غلامی کی ہے غلامی رسول کی ساڈا نام نہیں آیا ہن رب نے قرآن رب نے قرآن بھیجے رب نے قرآن بھیجے اللہ دا جبرائیل لے کے آیا نبی دی بارگاہ لے کے آیا اگر نہ ہوے تے میں مجرم پھر صحابہ اپنی مرضی نہ نہیں منن دے قرآن دے مطابق میں قرآن آنا اساں دا قرآن ویکھنا حدیث ویکھنا جبرائیل علی کر دے سونے اللہ فرما رہے ہیں ابو بکر نو دسو عمر نو دسو عثمان علی نو دسو 10 جبرائیل لے کے آیا ہے جبرائیل علی کرتا ہے سونے اللہ فرما رہے ہیں فرمایا هو الذی يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم فرمایا سونے ابو بکر تواڈے صلاۃ ہوے من الظلمات الى الصلاۃ ہوے انہاں دے جڑے لوگ اللہ نے نکال کے تے نور دی طرف لے کے آیا اگر بندہ بھئی آیت یہودی آل بیت کے بارے میں قرآن تشریف نہیں ہے کوئی کہے بھئی حضور کی آل بیت کے بارے میں نور نے میں کہ ظالمہ تو انہاں نور بعد وچ منے اسی نور سب سے پہلے منے جدوں نبی دا خون آ گیا پھر گنجائش نہ رہی اگر زلزل تو آئے اندھیرے تو آئے مصطفیٰ دے صحابہ آئے اللہ فرمایا سونیا اس ابو بکر کو دستے هو الذی يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور سونیا تیرا رب کہہ رہا ہے تیرے غلاموں میں بھی میرا رب کی صلاۃ ہو جائے
سمجھن والے لوگ بیٹھے میں تو ایک گل چھوٹی جی دس دیواں تسی صبح دی اذان جانتے ہو نا الصلاۃ خیر من النوم جنہاں دے کان وچ پیندی ہوے او بندے بولے بولے چپ کر کے الصلاۃ خیر من النوم دی آواز آندی اے دا معنی کیا ہے بھئی نماز نیند سے بہتر ہے اس صلاۃ دی جب نسبت ہوئی نا رب کی طرف پھر صلاۃ دا معنی بنے گا نماز توجہ کرے پھر صلاۃ دا معنی بنے گا نماز ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ہے اوتھے بھی صلاۃ ہے ایتھے بھی صلاۃ چلو مطلب میں اذان پڑھے بھئی قرآن ہے آپ کی مس صلاۃ اے صلاۃ دا معنی نماز جدو صلاۃ دی نسبت رب دی طرف اس ویلے دا معنی کی ہوسی نماز جدو صلاۃ دی نسبت حضور دی طرف اس ویلے دا معنی درود یاد رکھیا جی اس ویلے دا معنی درود اے ہے تیسرے مقام پہ هو الذی یصلی ہے او بھی صلاۃ ہے اے بھی صلاۃ ہے اے بھی صلاۃ جدو صلاۃ دی نسبت رب دی طرف اس ویلے معنی بنے گا نماز جدو صلاۃ دی نسبت نبی دی طرف اس ویلے معنی بنے گا درود جس میں صلاۃ دی نسبت حضور دے غلاموں دی طرف آئے گی اس ویلے معنی بنے گا رحمت اللہ تعالی سارے رحمت کر چھوڑے آخری رہ گئے 5 منٹ ٹھیک ہے جی میرے دل کر رہے ہیں اپنے پریشان نہ ہو 5 منٹ رہ گئے تے 5 منٹاں دے وچ ہور تے کوئی گل نہیں صرف او جڑا حضرت ابو بکر پاک نال منسوب ہے نا کہ ہے نا انہاں دی نسبت سے حوالے نال بات اور تساں تے میں بن دے ویسے انہاں دی رشتہ داری بن گئی حضور صحابی حضرت جعفر تیار حضرت جعفر تانوں پتہ ہے بھی ہے کون حضرت جعفر تیار کون ہے کوئی بندہ بولے مولا علی بھائی زندہ باد بولے نا حضرت جعفر تیار مولا علی دے بھائی ہیں جس وچ مولا علی دا ذکر دے نال یہ بھی سیاست بنی ہے عقیل پاک جعفر تیار پاک دے کیس ویر دے میراج حضور دے قدر کیوں نہیں دستے میں تو انہوں نے دسنا رہا ہے چھوٹی جی گل ذہن نشین کرے اور تھوڑے آن دا مقصد ہو جائے گا اور ذہن نشین کر لے جعفر تیار کون ہے مولا علی دے بھائی بولو مولا علی دے بھائی ہیں بھی صحابی رسول صحابی رسول اگر کوئی نہ بولے نا میں سمجھاں گا بھئی تسی اس سے اور واسطے آئے بیٹھے ہو صدیق دے ذکر واسطے آئے بیٹھے اے جعفر تیار مولا علی دا بھائی ہے مولا علی اور جعفر تیار عقیل نے اپنے نام ہے ابو طالب اے علی پاک وزیر ہے نبی دا صحابی ہے انہاں دی زوجہ دا نام ہے اسماء بنت امیس جدو جعفر تیار پاک ہویا نا وصال جنگ دے موقع تے آپ شہید ہوئے شہادت بعد اسماء بنت امیس میں تو دس اسماء بنت امیس نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نہ لویا حضرت بولو تو صحیح یار گل میں کر رہے ہیں اس بات کو نوٹ کریں کہ بعد کاٹ ہو رہی حضرت ابو بکر پاک جعفر تیار بے والا نکاح کدنال اگے انشاءاللہ جی اور فائدہ گل کرنی ایس حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق اللہ نے پتر دیتا او دا نام ہے محمد بن ابی بکر محمد بن ابی بکر اے ہن حضرت جعفر تیار گھر والے دی بیوہ ہوگا حضرت ابو بکر اللہ نے پتر نہیں دے چھڈیا او دا نام ہو گیا محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق دا وصال توجہ کری ہوش میری جب حضرت ابو بکر پاک کا وصال آیا نا وصال ہون تو بعد اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر کی بیوہ بن گئی اے جب وقت گزریا نا وقت گزرنے کے بعد اسماء بنت امیس نال جس ہستی نے نکاح کیتا ہے وہ سارو زمانہ نبی کا نام علی توجہ نوٹ کر لو محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق دا بیٹا
پڑھو مولا علی دے فرامین دے حضرت مولا علی نے جدو اسماء بنت امیس نے نکاح کیتا اس تو بعد حضور دے اے مولا علی فرماندے نے فرمایا محمد بن ابی بکر صلب ابو بکر جو پیدا ضرور ہویا ہے وہ جان بھی علی دی ہے پرورش میں علی کراں تو نہ پڑھیا ہویا دے میرا قصور انہاں دی آپس میں رشتہ داریاں نے چلو اگر ذوق میں بیٹھے ہو تو میں پہلے دن میں گل سنائیے نا بھئی دو صحابہ حضور دے گھر برات لے کے آئے دو صحابہ دے گھر حضور برات لے کے گئے حضور برات لے کے گئے اور میں تو دسن ویسے لگا جڑا صدیق اکبر دا گھر ہے نا جڑا صدیق اکبر دا گھر ہے اے حضرت صدیق اکبر دی بیوہ مولا علی نے نکاح کیتا ہے اوے توجہ حضور علیہ السلام دی برات صدیق دے گھر میں ہن ترا ذوق چیک کراں گا اور دیکھے گا کہ واقعہ میں صدیق اکبر دے ذکر جائے بیٹھا ہے حضور دی برات صدیق دے گھر مولا علی دی برات صدیق دے گھر علی دے پتر حسن دی برات صدیق دے گھر حسین دے پتر زین العابدین دے بیٹے امام محمد پاک دی برات صدیق دے گھر ہائے ہائے سب سمجھ نہیں آئی حضرت ابو بکر دے گھر دے سید کی برات آتا ہے چار ہو گئے دیکھو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے نے انہاں دے بیٹے نے حضرت قاسم بن عبد الرحمن بن ابی بکر انہاں دی بیٹی ہے ام فروا انہاں دی بیٹی ہے ام فروا او دا نکاح ہویا ہے حضرت امام باقر دے نال اس عورت دا بابا ہو گیا صدیق اکبر امام محمد باقر دا دادا ہو گیا علی المرتضی اور اے باپ پلو انہاں دونوں نے جس ویلے اللہ نے اولاد دی نا اس بیٹے دا نام ہے امام جعفر صادق امام جعفر حضرت امام باقر مسجد نبوی دے آپ بڑے عالم ہیں استاد ہیں باقر روم آپ کا لقب ہے باقر روم آپ دا لقب ہے اتنے سارے سید صدیق دے گھر برات لے کے گئے نے انہاں نوں پتہ نہیں سی کہ صدیق اکبر چنگا ہے اگلی گل نہیں کرتا انہاں نوں پتہ نہیں سی کہ کون ہے نہیں سی پتہ انہاں نوں ساڈے نال زیادہ ہو جان سن اگر اے سید بلکہ سید السادات ساری کونین میں سید یہ صدیق دے گھر دلہا بڑا بن گیا ہے تو ہور روز کو دے ویکنا ویکھ لے بھئی یار دلہا بڑا کے بھی صدیق دے گھر گیا ہے اگر ہجرت والی رات یار آرمین ہوئے وہ صدیق ہی گھر گیا ہے یار ہوئی جڑا غم میں یاد آوے آخری توجہ ہجرت علی رات نو ہجرت علی کوئی بات نہیں صدیق اکبر دی ہجرت علی رات نو حضور اپنے حجرہ عالیہ دے اپنے بستر راہ سے کن سما کے آئے سن حضرت علی نو پتہ ہے کیا کی حضور نے اس رات حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی جان توجہ کرے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی یہ ہے میرا بستر یہ ہے میرا بستر اتنے ستا سا میں ہونے جا رہا ہوں توجہ کرے جڑا میں کہہ رہا میں ہونے جا رہا ہوں میری تھان دے اوتے محمد بن کے سو سکنا نہیں سمجھتی میری تھان دے اوتے محمد بن کے سو سکنا ہے دیکھو نا جنہوں آپ تھان جو بٹھا کے جا رہے ہیں جس ویلے آپ کا کپڑا پانا یا کوئی چیز پانی آپ نے ہوتے جنہوں دشمنہ نے آنا ہے انہوں نے اے سمجھنا ہے نبی سامنے علی نہیں سنتا محمد سنتا ہے بلکہ میں اور محمد میں کہہ دینا کہ انتو بارو مسلمیہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے علی بار شاشر خلوتے نے بار دشمن خلوتے نے کیا تیرا دل ہے اپنی جان محمد دی جان کو فدا کرنا چاہنا ہے اپنی جان میری جان فدا کرنا چاہنا ہے عرض کیا کہ اللہ نے جان جو تواڈے ساڈے سے دلی سے تواڈے نام تو فدا کریں گے ہن آپ بستر
حضور علیہ السلام بار بار تشریف لے کے آئے سامنے دشمن کھلوتے ہیں اللہ دی بارگاہ کے اندر یا اللہ انہاں دے گزرنا ہے اللہ فرمایا اپنے ہاتھ دے وچ ایویں تھلے زمین ہاتھ لے کے جاؤ مٹی ہے خاک ہے ریت ہے جی اٹھا کے انہاں ول سٹ دیو انہاں نوں انہاں میں مر دے باقی تو سارا کچھ ویکھ سکن گے پر تینوں نہیں ویکھ سکن گے باقی تو سب کچھ ویکھن گے پر تینوں نہیں ویکھن گے یا اللہ صلوات اور کہہ دے نبی سانو مار کے آئے حملے کر کے آئے چلا کے آئے کر کے آئے اللہ فرمایا سونے نہیں میرا اعلان ہے وما اذ رميت ولكن الله فرمائے تو سن مارو گے کہ میرا ماریاں نے حضور چلے گئے شاش کر رہے حضور چلے گئے جناب صدیق اکبر سے گھر صدیق اکبر کا دروازہ سلسلے سے صدیق اکبر نے دروازہ کھولے آقا نے فرمایا آج صدیق کل آخری دل پہ توجہ آج صدیق چلیے رب کا حکم آ گیا ہے بڑی طویل بات بڑے عزیز نکات نے میں بیان نہیں کر سکتا برابر بالکل قریب ہے تھوڑے وقت رہتے ہیں توجہ کریں حضور نے صدیق ہویا ہے حضور چل پائے میں انداز آنکھیں جہاں صدیق دا پیچھے دشمن آ رہے ہیں حضور دے نال کوئی محافظ ہزارہ پیچھے دشمن نال کوئی صدیق ہن حضور ذرا میرے ویکھے جے تو بات سمجھ آ جائے گی بات جملہ بھی آخری اللہ کے لفظ سمجھ آ جائے اللہ کے لفظ سمجھ آ جائے حضرت صدیق اکبر جا رہے ہیں حضور بھی جا رہے ہیں انداز بڑا نرالا ہے صدیق اکبر کدی اگے ہوندے نہیں اے سیڈ تو ہمیشہ جڑا محافظ ہوے نا وہ پیچھے چلدا ہے او کہ دنیا دا قانون ہے دستور ہے تساں بھی دیکھیا ہو پنڈ دا ماحول ہے رات کو بار کے آ رہے پیچھے چل رہے ہوندے پہرےدار حفاظت کرن واسطے صدیق دا انداز نرالا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے سے آ رہا ہے کبھی کھبے آ رہا ہے کبھی پیچھے آ رہا ہے جدوں حضور دے اگے ہوئے آپ نے لال پوچھا صدیق دا انداز نرالا ہے نال میرے چلتا رہو کبھی ادھر آ جائے کبھی ادھر آ جائے کبھی پیچھے چلا جائے کبھی ابھی آگے آئے بلکہ میں بے انداز دکھاؤں گا رضی گا صدیق اکبر نے دنیا کو دسے آئے ایک نبی بھی حفاظت کر رہا ہے دوجا نبی بھی دعا کر رہا ہے محبت کدی اگے کدی پیچھے کدی سجے کھبے اللہ واسطے اللہ دا واسطے جملے جو کریا جی اے ہوئی آخری جملہ دی حضرت صدیق اکبر واقعہ فرمایا کہ کیوں کردا ہے صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگے اس واسطے آنا سجے اس واسطے آنا کھبے اس واسطے آنا پیچھے اس واسطے آنا جیڑا دشمن آوے نا تہاڈا توجہ جیڑا دشمن آوے نا تہاڈا او سب تو پہلے صدیق دے اوتے آ کے حملہ کرے اگر میرے اوتے حملہ کر کے مینوں مکا گیا پھر تہاڈے تے آن دیاں گے نہیں پہلے صدیق پہلے ایتھے بھی حضور دے غلام نے ایک غار وچ اینجی کیتا ہے علامہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دسیا اسے جو آپ کے سب پاک مصدر ہے وہ بھی دشمن ادھر آپ کا انداز کا نرالا ہے صدیق جیسا محافظ ہوئے نا پھر دشمن نہ اس ویلے آ سکتا ہے توجہ نہ اس ویلے آ سکتا ہے نہ اس ویلے آ سکتا ہے نہ غار وچ حملہ کر سکتا ہے اور قیامت تک یاد رکھیا جے اللہ صدیق کو مصطفیٰ کے روضے وچ اس واسطے سمائے کہ مصطفیٰ کا دشمن نہ آ سکے صدیق اکبر تے عقیدت قربان ہو جاؤ صدیق دی ذکرانی سامنے ہوئی ادائے جڑا مصطفیٰ دے اگے ہوئے سجدے ہوئے کھبے ہوئے پیچھے آ رہا ہے طواف کر رہا ہے صدیق دسنا ہے چاہتا ہے کہ میرے سونیا من مونیا اگر
پڑھ لو گے تو برکت ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز زندگی میں وفات پاتا کہ حاضر ہوگا حضور کی تاریخ کو سناؤں گا اگر مل کے پڑھ لو گے تو برکت ہو جائے گی حضور کا صدیق کرتا ہے میرے سویا من مو میرا تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سفر تیرے سارے بندے پہلے پہلے میں طریقے نال بول دے ہو اس طریقے نال نہیں جویں حضور دے غلاماں دی ساری چپڑی بابا سارے خراب کیتے نے اسی ہور تھاں تے اپنی آواز پہنچان چاہتے بڑی بڑی تھاں تے بول دے رب دا نام لیندے شرمایا نہ کرو جتنی اللہ نے تانوں عزت دتی ہے اتنا اونچا نام لو جڑی گل حضرت میں جملہ شعر واسطے پڑھیا ہے ساری گل پوری اے گل حضرت ابو بکر دی اگے پیچھے ہونا صرف اس واسطے کی ہے کہ حضور دے دشمن نوں سانوں اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور نال چند دن پہلے کیا کہ اللہ خادم صلی فوت ہوئے تحفظ ختم نبوت وارث اس دنیا دے وچ صحیح معنی دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الہ ادا کر گیا ہے اللہ نے زمین دے اوپر بول لکھایا ہے کہ ویکھ لو چلو یاد وفات اج دے دور وچ میں زمین دے اوپر ایڈا پروگرام ذرا سوچو اگر رب آج دے محافظ زمین میں ان دے ڈپرو دیواندا تے قبر کتنی عزت دیندا ہو اگلی گل جناب صدیق نے کی دیو کمال کر چھوڑیا عاشق ترجمانی کی دی جناب صدیق نے آقا دی بارگاہ درج کیتا میرے تو تے تیرا میری عزت تے وقار تیرے دشمنا نل دشمنی جناب صدیق اکبر دا عقیدہ اور عقیدہ دے کے جناب صدیق اکبر عاشق کہندا ہے جناب صدیق اکبر نے فرمایا تیرے دشمنا نل دشمنی ہور سے جو دل میں کروں نے کیا تھا ایڈا زور لگایا کہ تو سمجھو ہور سے صرف ایک لفظ پڑھ لو اللہ راضی ہو جائے گا اللہ دا محبوب راضی ہو جائے گا نبی دے محبوب یا صدیق لوگ راضی ہو جائے گا سارے پڑھو تیرے دشمنا نل دشمنی میرا ہر سسل تیرے واسطے میرے سویا یاد رکھیے کہ سینے میں صدیق دا بغض ہویا زمازاری نال بات کر رہے ہیں اللہ دے گھر بیٹھا رسول دے بیٹھا نبی دے کسے صحابی دے بارے ذرا دل وچ ضرورت نہ ہوے خصوصا حضرت صدیق اکبر دے بارے اگر دل وچ ضرورت ہوئی نہ اللہ جنت وچ نہیں بڑھن دے گا جو مرضی ہو کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت مبغضك ولو كان له عمل 70 نبیا فرمایا گیا کہ کسی عمل 70 نبیوں دے برابر بھی ہوئے نہ اگر صدیق سینے میں میرا بغض ہویا لا يدخل الجنت اللہ جنت داخل نہیں ہونے دے صدیق نو نال لے کے جانا ہے عمر فاروق عثمان علی سارے اس دے غلامان ساری اس دی آل اہل بیت حضور دے صحابہ اللہ دے قرآن مصطفیٰ دے فرمان عقیدہ اپنا مضبوط کرو قبر و حشر میں اللہ عقیدے دے بارے پوچھے گا سارے دے بارے کسی دے بارے سوچو کہ فلاں اپنی مرضی دے مطابق کسی نو نہ منو حضور نو ویکھو اللہ دا قرآن دیکھو دعا ہے اللہ حاضر فرمائے